کہتے ہیں کہ خاتون تھیں، وہ یو کے سے مکے گئیں تو حالت حیض میں تھیں، تو سیدھی وہ ہوٹل پہنچ گئیں۔ پہنچنے کے بعد وہاں ویٹ کیا، جب ان کا حیض ختم ہو گیا، پاک وغیرہ ہو کر پھر وہ حرم گئیں اور ایک نفلی طواف خالی کر لیا۔ اور جب ان کو عمرے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میں کل جاؤں گی مسجد عائشہ، وہاں سے احرام باندھ کر آ کر اور پھر میں عمرہ کروں گی۔ کیا انہوں نے یہ صحیح کیا؟ تو بالکل صحیح نہیں کیا، غلط کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یو کے سے اگر وہ مکے آئیں گی تو درمیان میں میقات اگر آتی ہو، اور میرے خیال میں آتی ہے، بلکہ مدینے کی طرف سے آئیں تو ڈبل میقات آتی ہے، تو جب وہ میقات سے گزریں تو ان کے اوپر احرام کی پابندی لازم تھی۔ اگرچہ عورت حالت حیض میں ہو، اس کو احرام کی نیت کرنے لازم تھا، یعنی عمرے کی نیت کر لیتی، وہ حالت احرام میں آ جاتی۔ اب یہ ضرور تھا کہ وہاں جا کے عمرہ نہیں کریں گی، وہ اس حالت میں ویٹ کرتی، جب یہ ایام گزر جاتے غسل کرتی، حالت احرام میں تو پہلے ہی ہیں، پھر جا کے عمرہ کر لیتی۔ لیکن آپ کے بیان کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بغیر احرام کی نیت کے پہلے چلی گئیں، نفلی طواف کر کے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد عائشہ جا کر اور احرام باندھ کر آؤں گی۔ تو چونکہ وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئیں تو ان پہ ایک دم لازم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ایک بکرا یا دمبا انہیں حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں، جب آپ ایک دفعہ میقات سے گزر کے آتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جدید عمرہ کرنا ہو تو پھر یہی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ مسجد عائشہ جائیں اور وہاں سے دوبارہ احرام پہن کے واپس آ جائیں۔ یعنی ایک مکے کے اطراف میں ایک حدود ہیں جس کو حدود حرم کہتے ہیں، بس اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے، چاہے آپ مسجد عائشہ چلے جائیں یا آپ طائف کی طرف چلے جائیں، جعرانہ وغیرہ چلے جائیں، اس سے باہر نکل کے احرام پہن کے پھر آنا ہوتا ہے۔ ان بہن کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ شاید میں حالت حیض میں ہوں، میں ویسے چلی جاتی ہوں اور جب مکے پہنچ جاؤں گی تو عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر آؤں گی، تو یہ ان سے مسٹیک ہوئی۔ میقات چونکہ بغیر احرام کے کراس کی ہے، اس لیے دم لازم ہوگا۔